نماز کا آغاز اذان سے ہوتا ہے، اور اذان سننے کے ساتھ 4 چیزیں ہر مسلمان کو کرنی۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ سعد رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول اذان کے بعد کیا ہے، اور سعد رضی اللہ عنہ بڑے اکابر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں سے تھے، اور کوفہ میں وہ وزیر خزانہ تھے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے قرضہ لے لیا تھا، اپنی ضروریات پوری نہیں ہو رہی تھیں، تو سعد نے سختی سے کہا کہ عبداللہ قرض واپس کریں، یہ گورنمنٹ کا پیسہ، لوگوں کا مال ہے، مجھے آپ کو کچھ ہو گیا تو اللہ کو کیا جواب دینا ہے۔ عبداللہ کے پاس پیسہ نہیں تھا تو سعد تنگ آئے اور انہوں نے ہاتھ اٹھائے بد دعا کے لیے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے ہاتھ فوراً پکڑے اور جھٹک دیے اور بہت عاجزی سے کہا حضرت جب پیسے ہوں گے دے دوں گا، خدا کا واسطہ ہے میرے لیے بد دعا نہ کر دینا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ اللہ سعد کی دعا کو رد نہ کر، تو میں ڈرتا ہوں آپ میرے لیے کوئی جملہ کہتے۔ کوفہ والوں نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ سعد کو نماز پڑھانی نہیں آتی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سعد کو بلایا وہاں سے، کوفہ سے، اور کہتے ہیں کہ جب وہ آئے امیر المومنین عصر کی نماز میں تو مسکرا رہے تھے، مجھ سے اچھی طرح ملے اور کہنے لگے یا طردون علیک، یہ سارے کوفہ والے ساتھ تم پر اعتراض کرتے ہیں، حتیٰ علی صلاتی کا، یہاں تک کہ کہتے ہیں تجھے نماز ہی پڑھانی نہیں آتی سعد کو۔ پھر ایک موقع پہ فرمایا ان کوفہ والوں کا کیا کروں، صبح بھیجتا ہوں شام کو شکایتیں آتی ہیں، شام کو بھیجتا ہوں صبح شکایت آ جاتی ہے، یہ راضی ہی نہیں ہوتے کسی سے۔ تو حضرت سعد رضی اللہ عنہ کا حضرت آپ کو یاد ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم 4 رکعتوں والی نماز میں پہلی 2 لمبی پڑھاتے تھے، دوسرے آخر والی 2 بغیر سورت کے فاتحہ پڑھ کے نماز پوری کرتے تھے۔ فرمایا ہاں، تو ان کا میں ویسے ہی نماز پڑھاتا ہوں انہیں۔ تو پھر کمال کا جملہ کا انہوں نے کہا حضرت اگر مجھے نماز پڑھنی اور پڑھانی نہیں آئی نا اب تک، اذن ضل سعیک، میرے تو سارے اعمال برباد ہو گئے، میں نے زندگی برباد کر دی اگر مجھے نماز بھی نہیں آئی۔ اس لیے کہ حج استطاعت کے ساتھ عمر میں کہیں ایک بار، زکوٰۃ ہو پیسہ تو دینا، روزہ سال، اور نماز وہ روز پڑھنی۔ اس لیے نماز کو سیکھے کہ نماز پڑھنی کیسے، اور آہستہ 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 اپنی کوتاہیاں دور کرے، عمر بھر اسی ادھیڑ بن میں لگے رہنا ہے کہ اللہ کے ہاں یہ سجدہ قبول ہو جائے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے تھے میری نماز کا ایک سجدہ اللہ مان لے کہ میں نے اسے سجدہ کیا ہے، ساری کائنات اور میری ساری زندگی سے زیادہ اچھا۔ اس لیے ہمیشہ سعد رضی اللہ عنہ پوچھا کہ اللہ کے رسول مجھے بتائیں اذان کے بعد، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استقال المؤذن، وہی جملے دہرایا کرو، پہلی چیز جو تمہارے مؤذن نے کہا ہو، یعنی اس نے حی علی الصلاۃ کہا ہے تم بھی حی علی الصلاۃ کہو، اس نے حی علی الفلاح کہا ہے یہی کہو۔ ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حی علی الصلاۃ جب کہا جائے تو کہو حی علی الصلاۃ، اور اس کے بعد کہو ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن، جو اللہ نے چاہا وہ ہو گیا، جو اللہ نہیں چاہتا نہیں ہوگا۔ مطلب اللہ توفیق دے گا تو میں اس اذان کا جواب پاؤں سے چل کے دوں گا۔ اور فرمایا جب حی علی الفلاح کہے تو حی علی الفلاح کہو، پھر کہو ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن، اور پھر کہو لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ حی علی الفلاح کے بعد 3 جملے مختلف احادیث میں آئے ہیں، اور حی علی الصلاۃ کے بعد 2 جملے، ایک حی علی الصلاۃ اور ایک ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ساتھ جب اذان پوری ہو جائے تو یہ پڑھنا
یہ بہت بڑی کوتاہی ہے. ہمیں تو اب تک سمجھ نہیں آئی کہ اردو کی جو نماز کی کتابیں ہیں یہ کیسے آدھا جملہ لکھتے ہیں. حدیث کی کوئی کتاب اٹھا لو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہنا سعد اذان کے بعد کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ رضیت باللہ ربًا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا. میں اس بات پہ خوش ہوں کہ اللہ میرا پروردگار ہے اور اسلام میرا دین ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے نبی ہیں. یہ جملہ لوگ بھول ہی گئے ہیں. علماء اردو میں لکھتے ہی نہیں ہیں، پتہ نہیں انہیں کیا ہوا. ہمیشہ اذان کے بعد شہادتین اور اس کے ساتھ یہ جملہ، یہ دوسری چیز، پہلے اذان کا جواب دینا، دوسری چیز یہ، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے وسیلے کی دعا مانگنا ایک بہت بڑا مقام ہے. اور تم میں سے جس نے اذان کے بعد اللہ سے یہ درخواست کی کہ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام وسیلہ عنایت فرما، کیا بات ہے، فرمایا واجبت لہ شفاعتی، میرے ذمہ میرا فرض ہے کہ قیامت میں اس کی شفاعت اللہ سے کروں. کتنی چھوٹی سی بات، اردو میں، پنجابی میں، عربی میں اتنا ہی تو کہنا ہے کہ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام وسیلہ، مقام محمود عنایت فرما. بس قرآن بھی یہ کہ عسیٰ ربک ان یبعثک مقاما، اور عین ممکن ہے کہ اللہ مقام محمود پر آپ کو فائز کرے. اور چوتھی چیز فرمایا ساتھ، پہلی چیز اذان کا جواب، دوسری دونوں کلمے شہادتین اور رضیت باللہ ربًا، یہ پوری دعا. تیسری چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا، اور چوتھی چیز ارشاد فرمائی کہ میرے لیے سلام بھیجنا، درود بھیجنا. بہت آسان ہے، آپ روز پڑھتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ختم. صلی اللہ علیہ وسلم، بس ختم. یہ اس لیے ہم نہیں کرتے کہ تعلیم نہیں ہے. عمر بھر تعلیم میں لگے رہو، بس عمر بھر تعلیم حاصل کرتے رہو، اور طالب علمی ہی کی اس تگ و دو میں اللہ موت دے دے تو طالب علم کو اللہ عذاب قبر نہیں دے گا. بس آسان طریقہ ہے عذاب قبر سے بچنے کا. روز کوئی مسئلہ، روز کوئی نئی بات، روز علم کی گفتگو، ہمیشہ علم حاصل کرے. اور چوتھی بات کیا کمال کی فرمائی کہ دیکھو مجھ پہ درود بھیج. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجنے کے بہت مواقع ہیں. ایک مرتبہ کئی جمعے ہم نے اس پہ صرف کیے تھے، اور آج کل سب سے بڑا موقع یہ ہے کہ جب آپ دعائے قنوت پڑھیں تو دعائے قنوت کے بعد وتر میں جانے سے پہلے حضور صلی اللہ رکوع میں جانے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلام پیش کرو. اپنے نواسے سیدنا حسن ابن علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نانا آپ کیا پڑھتے ہیں، یہ وتر کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بچے میں یہ پڑھتا ہوں اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من. ہم جو پڑھتے ہیں یہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو بتایا تھا، یہ اپنے نواسے کو بتایا تھا، سب روایات سے. اور فرمایا جب تم پڑھ چکو تو آخر پہ تبارک ربنا وتعالیت، اور اس کے بعد کہو کہ وصلی اللہ علی نبیہ الکریم، اللہ اپنی عزت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلام بھیجے. ہمیشہ دعائے قنوت کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلام بھیجو. اللہ درود کو قبول کرے گا نا، رد تو نہیں کرے گا. آپ نے دعا کی کہ اللہ ان پہ رحمت فرما، تو خدا آپ کی دعا کو رد کرے گا. جب یہ قبول کرے گا تو نماز بھی قبول ہو جائے گی. کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ دعا کی، درود کی برکت ہے کہ وتر قبول ہو جائیں گے. انہوں نے اللہ کی راہ دکھائی، انہوں نے توحید کا کلمہ پڑھایا، انہوں نے بتایا کہ کفر کیا ہے، انہوں نے ہمارے لیے دعائیں کی، ہر موقع پہ امت کو یاد رکھا. حتیٰ کہ آخری قربانی جو دی ہے، وفات سے 3 مہینے پہلے حج کیا اور گائے ذبح کی اپنی 9 بیویوں کی طرف سے. 63 اونٹ ذبح کیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں. حیات طیبہ 63 سال تھی نا، تو پتہ تھا بس ابھی آخری
سال ہے، اور پھر ایک جانور منگوایا اور جانور ذبح کیا اور کہا اللہ میری پوری امت میں جو غریب آدمی ہے نہیں قربانی کر سکتا، ان سب کی طرف سے میری اس قربانی کو قبول کر۔ ہماری آپ کی قربانیاں پتہ نہیں قبول ہوں گی کہ نہیں ہوں گی، لیکن وہ تو رد نہیں کی جائے گی انشاءاللہ۔ اتنی محبت ہم کیوں نہیں بھول جاتے؟ اس لیے قنوت پڑھی، اور قنوت کے بعد بس چھوٹا سا جملہ صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور بڑھا لیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین